سر تو آج جو ہے وہ اس سیشن میں ہم ٹیچرز ٹپس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک اچھا ٹیچر ہے تو ایک اچھے ٹیچر میں کیا کیا کوالٹیز ہیں جو اس کے اندر ہونے چاہیے، اس کو ڈیولپ کر لینا چاہیے اپنے اندر. بہت ساری کوالٹیز ہیں. جب ہم کہتے ہیں لفظ ٹیچر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچنگ کرنے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا سیٹ آف سکلز چاہیے. یہ ایک چھوٹے سے سکلز نہیں ہے جس کو آپ اپلائی کرو اور اسکول چلے جاؤ اور پڑھاؤ. اگر آپ صرف مختصر سے سکلز کے ساتھ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں یا پھر یونیورسٹی جاتے ہیں اور وہیں پہ آپ پڑھاتے ہیں، تو جس طرح ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سبجیکٹ نالج ہے، میں نے ایم ایس سی کر لی ہے اور میں اس سبجیکٹ کو اچھی طرح جانتا ہوں، چاہے وہ فزکس ہے چاہے وہ کیمسٹری ہے، اور اسی سبجیکٹ کو لے کے جب آپ کسی کالج میں پڑھانے جاتے ہیں یا پھر اسکول میں پڑھانے جاتے ہیں تو یہ پروفیشنلزم نہیں ہے. اس طرح کا جو پڑھانا ہے وہ ہر کوئی پڑھا لے گا، لیکن جو ایک پروفیشنل ٹیچر ہے یا جو پروفیشنلزم ٹیچنگ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے اندر ایسی کیا سکلز ہیں جو ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کر لینے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ لوگ ٹیچرز بن جاتے ہو، میں خود اگر کہوں کہ مجھے ٹیچنگ سے پیار ہے، مجھے محبت ہے اس ٹیچنگ سے، اگر مجھے کوئی جاب مل بھی چکی ہے، اگر کوئی مینجمنٹ والی جاب ملتی بھی ہے تو شاید میں پسند نہ کروں، کیونکہ جو سکون اور جو پیار اور جو ریسپیکٹ آپ کو ٹیچنگ سے ملتا ہے، معلمی سے ملتا ہے، وہ آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا. ٹیچنگ یا جو پڑھانا ہے یا جو معلم ہونا ہے، یہ ایسا ایک پروفیشن ہے جہاں سے آپ کو پیمنٹ بھی ملتی ہے اور آپ کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے. تو سب سے جو بہترین ٹپ ہے، میں نے آپ کے لیے بورڈ پہ بھی لکھے ہوئے ہیں، جو سب سے بہترین ٹپ ہے ٹیچنگ کے لیے کہ آپ کو ٹیچنگ سے، اس نوبل پروفیشن سے آپ کی محبت ہونی چاہیے. جو آپ کی موٹیویشنز ہیں وہ آپ کی ٹیچنگ کی طرف ہونی چاہیے، پڑھانے کی طرف ہونی چاہیے. اگر آپ کا پیشن ہے پڑھانا، پھر تو آپ بہترین ٹیچر بن سکتے ہیں اور آپ اپنے جو آپ کے لرنرز ہیں، جو آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں، جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی آپ افیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو بھی آپ متاثر کر سکتے ہیں. لیکن اگر پڑھانے کو یا ٹیچنگ کو آپ ایز اے پیشن نہیں لیتے یا ایز اے جاب نہیں لیتے تو آپ کبھی بھی افیکٹولی نہیں پڑھا سکتے. جو دوسرے جابز ہیں اور جو ٹیچنگ ہے، یہ جو ایجوکیشن ہے، اس میں بہت فرق ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ کوئی اور جاب جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ کر سکتا ہے، لیکن ٹیچنگ آپ کو پیمنٹ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں ریسپیکٹ بھی دیتا ہے. جو دوسری جاب ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کر لیتے ہو، لیکن پڑھانا ایک ایسا کام ہے کہ اس کو کرنے کے لیے اس شعبے کے ساتھ، پڑھانے کے ساتھ آپ کی محبت بھی ہونی چاہیے، آپ کی پیشن بھی ہونی چاہیے، آپ کی موٹیویشنز بھی ہونی چاہیے. تب جا کے آپ اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں اور افیکٹولی پڑھا سکتے ہیں. جو دوسرا بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے جو ہم ٹیچرز میں نہیں پایا جاتا، وہ کمیونیکیشن سکلز ہیں. اور جب ہم کمیونیکیشن سکلز کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن سکل سے مراد یہ ہے کہ ہمیں انگلش بولنا آتا ہو یا پھر ہمیں اردو بولنا آتا ہو. کمیونیکیشن سکلز صرف بولنے کی حد تک محدود نہیں ہے، اس میں وہ ساری کمیونیکیشن آ جاتی ہیں، چاہے وہ آپ کا لکھنا ہے، چاہے وہ آپ کا پڑھنا ہے، چاہے وہ آپ کا بولنا ہے، اور اسپیشلی آپ کو سننا آتا ہو. اچھے لسنرز آپ کو ہونا چاہیے. جب آپ اچھے لسنرز ہوتے ہیں اور ہڈن لسنرز بھی ہوں، آپ کو بچوں کے چہروں کا بھی پڑھنا آنا چاہیے. جب آپ اچھے لسنرز ہوں گے تب جا کے آپ افیکٹولی پڑھا سکیں گے. کمیونیکیشن سکل اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. جب ہم کمیونیکیشن سکلز کی بات کرتے ہیں تو بولنے، سننے، لکھنے سے آگے کہیں ہم جاتے ہیں کہ جو ہماری باڈی لینگویج ہے وہ ایک اچھے لیڈر کی طرح ہونے چاہیے، ایک اچھے استاد کی طرح ہونی چاہیے. باڈی لینگویج کے ساتھ ساتھ جو ہماری فیشل ایکسپریشنز ہیں، جو ہمارے چہرے کے تصورات ہیں، وہ بھی اچھے ہونے چاہیے اور ہمیں ان پہ گرفت ہونی چاہیے. جب ہمیں اپنے فیشل ایکسپریشن پہ گرفت ہوگا، ہم بچے کو سمائل دے سکیں گے. ہمارے ایشو الگ سائڈ پہ ہیں، لیکن جب ہم سکول آتے ہیں، ایک بچے کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہمارے چہرے پہ سمائل آئے گی یا پھر ہم بچے کو اچھی طریقے سے جیسچر سے یا فیشل ایکسپریشن سے سمجھا سکیں گے تو ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جا سکیں. سر ایک میں اگر بتاؤں کہ جب آپ ایکٹرز کو دیکھتے ہیں، جب وہ کیمرے کے سامنے آتے ہیں
بہترین انداز میں وہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں، بہترین انداز سے آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہو، وہ سمائل بھی کر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی کیمرہ ہٹتا ہے وہ اپنے جو ان کے دوسرے روٹین سے ان میں واپس چلے جاتے ہیں، پہلے سمائل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ان کے چہرے پہ وہی تصورات جو نارمل روٹینز کے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایک ٹیچر کو بھی ایسے ہی کر لینا چاہیے کہ اس کے جتنے بھی مسئلے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بچوں کے سامنے آتا ہو، بچوں کے وہ سامنے آ جائے، اس کے فیس پہ اسمائل یا اپنے فیشل ایکسپریشن کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے باڈی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے وہ بچوں کو خوش رکھ سکے اور بچوں کو سمجھا سکے۔ جو اگلا مسئلہ ہے، میں نے سینکڑوں کے حساب سے ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے، ان کی اسیسمنٹ کی ہے، ان کی منٹورنگ کی ہے، جو میں نے نوٹ کی جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ورڈز پر منٹ کا ہے۔ اگر ہمارا ٹیچر ایز اے ٹیچر ہم تیز بولتے ہیں تو ہماری جو الفاظ ہیں، جو ہمارے الفاظ ہیں وہ شاید بچوں کو سمجھنا ہے، وہ بچے ان کو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ ورڈز پر منٹ کا کنٹرول میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک جو پرائمری لیول کا ہے، پرائمری لیول کے لیے لازمی ہے کہ ہم 100 الفاظ بولیں، 110 بولیں، 120 بولیں، نارمل زندگی میں ہم 140 تک جا سکتے ہیں، 160 تک جا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہمیں تیز نہیں بولنا چاہیے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں تیز بول رہا ہوں، یا جس کلاس کو میں پڑھاتا ہوں اس لحاظ سے جو میرے الفاظ ہیں وہ تیز ہیں؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ سیلف اسیسمنٹ کریں۔ سیلف اسیسمنٹ کے لیے یہ ہے کہ جب آپ اسکول میں پڑھاتے ہو، آپ اپنی کلاس میں پڑھاتے ہو، آپ کیمرہ لگوائیں، اس کے ریکارڈ کریں، ریکارڈ کرنے کے بعد گھر جا کے اس کو سنیں، کالم بنوائیں، ایک سائڈ پہ جو ہے وہ آپ اپنے ایشوز لکھیں، دوسرے سائڈ پہ جو آپ اچھا کرتے ہو، اچھی جو پرفارمنس ہے وہ لکھیں۔ تو 1 مہینے کے پریکٹس کے بعد، 2 مہینے کے پریکٹس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک اچھے کمیونیکیشن سکلز کے ساتھ کلاس میں آئیں گے اور اچھے طریقے سے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پائیں گے۔ اس سے آگے کہیں جب ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو ٹیچنگ سکلز ہیں، جو ٹیچنگ اپروچز ہیں، جس کو عام طور پہ آپ بولتے کو یہ ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں، یہ بالکل کور ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پڑھانے کا دل ہے، یہ پڑھانے کا سینٹر ہے۔ جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ آپ کی بہترین ہونی چاہیے، اور جس طرح ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس طرح پڑھانے کا کوئی ایک انداز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ایک انداز سے پڑھا سکتے ہیں، کوئی اور انداز پڑھانے کا نہیں ہے، پڑھانے کے بڑے سارے انداز ہیں۔ اسی طرح جو آپ کا لرنر ہے، جو آپ کا سٹوڈنٹ ہے، جو اس کے سیکھنے کے انداز ہیں وہ بھی کوئی ایک نہیں ہے۔ ایک بچہ ایک انداز سے سیکھ سکتا ہے تو دوسرا بچہ کسی دوسرے طریقے سے سیکھ سکتا ہے۔ ایز اے ٹیچر یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی ایمز کے لحاظ سے، آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا، اس کا اپنی ایمز بنائے، اس ایمز کے لحاظ سے بچوں کے لیول کو دیکھتے ہوئے آپ اچھی قسم کی میتھڈالوجی کو سلیکٹ کریں، اچھی قسم کی ٹیچنگ اپروچ کو سلیکٹ کریں، اور پھر اس کو لے کے اسٹوڈنٹ کا جو لرننگ لیول ہے یا جو لرننگ اپروچ ہے اس کے ساتھ میچ کریں۔ اور جب یہ میچ کر جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے، وہ یاد کر کے بھی آئیں گے، اور اکثر جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ ایوریج ہے یا یہ جو ہے وہ نالائق ہے، اس قسم کی ایشوز پھر ہمارے پاس نہیں رہیں گے۔ اور یہ جو ہمارا فرسٹ ڈے تھا، پیاجے نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ نالائق نہیں ہوتا، بلکہ جو ہمارے ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں وہ لرننگ میتھڈالوجی سے میچ نہیں کرتی۔ اس سے آگے ہم چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بچے کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا چاہیے۔ اگر ہم کلاس میں جاتے ہیں، ہم پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے بچے تیار ہی نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، ان کا ذہن ہی نہیں بنا ہوا، تو وہ اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے، وہ ایوریج ہی رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ فن کریٹ کریں، ہم کچھ انرجائزر کرائیں، ہم کچھ وارمر کروائیں، کوئی اور پروجیکٹ کروائیں، مختصر سا ہو لیکن جس میں ٹوٹل فزیکل رسپانس ہو، جس میں بندے کا جو لرنر ہے اس کو مینٹلی آپ انوالو کر سکیں، مینٹلی انوالو ہوگا، فزیکلی وہ آپ کے ساتھ انوالو ہوگا، تو وہ اچھے طریقے سے لرن کر پائے گا، وہ اچھے طریقے سے سیکھ پائے گا۔ آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس روم کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر کلاس روم مینجمنٹ آپ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں
تو بھی بچے اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. اب کلاس میں آپ کے ساتھ بڑے بچے ہوتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کریں گے, جو دوسرے بچے کو ڈسٹرب کریں گے. ایسے وہ خود نہیں پڑھنا چاہتے, وہ دوسروں بچوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ایسے حالات میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اگر مڈی اسٹوڈنٹ ہے جو دوسروں بچوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے, تو میں اس کو کیسے کنٹرول کروں گا, میرے ساتھ کیا طریقہ ہوگا کہ میں اس کو کنٹرول کر سکوں. نہیں تو وہ تو دوسرے بچوں کو ڈسٹرب کرے گا, وہ آپ سے سوال بھی پوچھے گا, اور وہ جو ہے سوال بھی پوچھ سکتا ہے جو ریلیونٹ بھی نہ ہو, پھر بھی وہ ایسے سوال پوچھ سکتا ہے. تو آپ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے, جو لرنر کی کیوریز ہیں وہ اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے. جو اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچرز جو لرنر کریکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ایک بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کو آپ کیسے درست کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بچے کو ٹھیک سے کریکٹ نہیں کیا, کوئی اچھا طریقہ کار اختیار نہیں کیا, تو بچہ ڈس ہرٹ ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایک 5ویں کلاس کا بچہ ہے, اس کو آپ جمع کا سوال دیتے ہیں اور وہ جمع کا سوال نہیں کر پاتا, اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ کو جمع کا سوال کرنا بھی نہیں آتا, تو لازمی بات ہے وہ ڈس ہرٹ ہو جائے گا. ہم کبھی بھی ایسا بچے کو نہیں کہیں گے. کریکشن کے لیے لازمی ہے کہ جو لرنر کریکشن ٹیکنیکس ہے, کہ پہلے سیلف کریکشن ہے, پھر پیئر کریکشن ہے, اور پھر اس کے بعد کہیں جا کے ہم ٹیچر کی بات کرتے ہیں کہ ٹیچر اس کو کریکٹ کرتا ہے, تو ہم پراپر فریم ورک کا استعمال کرتے ہیں اور اس پراپر فریم ورک کو اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہم بچے کو اچھی طریقے سے کریکٹ کر سکیں اور وہ کوئی فیل نہ کرے. اگلا اگر ہم پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہ ٹریننگ جاری ہے, کہ ہم لرنر کو کس حد تک انگیج رکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس کلاس میں زیادہ بچے ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ ہماری کیپیبلٹی ہے کہ ہم ہر لرنر کو انگیج کریں, لیکن جو انگیج کرنا ہو وہ کریٹیو ہو, وہ کریٹیو کاموں میں ہم نے اس کو انگیج کیا ہوا ہو. اگر ہم نے 5-5 کے گروپ بنائے ہیں, ہم نے 4-4 کے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس میں بیٹھے ہیں, اب جو گروپ میں سے کسی ایک بندے نے, جو آپ نے ان کو کام دیا ہوا ہے, کسی ایک بندے نے اس کام کو پریزنٹ کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 بچے ہیں تو اس میں سے 4 بچوں کے چانسز ہیں کہ وہ ویسے بیٹھ جائیں, اگر آپ نے اچھی اسٹریٹجی استعمال نہیں کی. کیونکہ اگر آپ نے پہلے سے کہا کہ اس بچے نے آ کے یہاں پہ بات کرنی ہے, اس بچے نے یہ بات پریزنٹ کرنی ہے, تو لازمی بات ہے وہ جو 4 بچے ہیں وہ خاموش بیٹھیں گے, وہ کام نہیں کریں گے. تو آپ کو کوئی اچھا سا ٹیکنیک استعمال کر لینا چاہیے کہ سارے کے سارے بچے کام کریں, اس کے بعد کہیں جا کے آپ لیڈر سلیکٹ کرو اور اس کو یہاں پہ کام پہ لے کے آؤ. اب اگر کوئی بچہ کام نہیں کر رہا, آپ نے کام دیا ہوا اور وہ کام نہیں کر رہا, آپ اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں, اس وقت آپ کا کام بنتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بچہ نظر آتا ہے جو کام نہیں کر رہا, ہر کوئی مصروف ہے, تو آپ جائیں اس کے ساتھ بیٹھیں, بجائے اس کے کہ ہم پوچھیں اس سے کہ آپ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں, میں نے آپ کو کام دیا ہوا یہ وہ. آپ اس کے ساتھ خود سے ڈسکشن پہ لگ جائیں, خود سے اس کو مصروف کریں. لازمی بات ہے اگر وہ کام نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ کام نہ آتا ہو, اس نے وہ کام نہ کیا ہو, اس کے بعد کہیں جا کے آپ اس بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ اس کو انوالو کر سکتے ہیں. ڈسپلن بہت ضروری ہے. ڈسپلن کا تعلق بچوں سے بھی ہے, ڈسپلن کا تعلق ہم اپنے جو ہم لرنرز ہیں وہ ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. ڈسپلن میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بات کریں ٹائمنگ کی کہ ہم ٹائم پہ پہنچیں, ٹائم پہ کلاس کو چھوڑ دیں, یا جو ہم نے ایک لیسن پلان بنایا ہوا ہے اس کو اسی طرح سے اچھی طریقے سے مینیج کریں. ڈسپلن میں پھر ہماری ساری باتیں آ جاتی ہیں. اگر اس کو وائڈلی ڈسکس کریں تو جو ہماری ڈریسنگ ہے وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے. ایز اے ٹیچر ہماری ڈریسنگ بھی انتہائی بہترین ہونی چاہیے, ہمیں ایک اچھے باڈی لینگویج کے ساتھ, ایک اچھے لکس کے ساتھ جانا چاہیے. اور ویسے بھی جو بچے ہیں وہ کبھی, جو چھوٹے بچے ہیں اسپیشلی, وہ کبھی اپنے بچے کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی فرشتہ ہے یا پھر یہ کوئی خلائی مخلوق ہے جو یہاں پہ آیا ہوا ہے اور ہمیں پڑھا رہا ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ بچے اپنے والدین سے کہیں بڑھ کر سمجھتے ہیں اپنے ٹیچرز کو, وہ اپنے ٹیچرز کو والدین سے کہیں اعلیٰ رتبہ دیتے ہیں, تو وہ آپ کو کہیں بڑھ کر سمجھتے ہیں. وہ شاید والدین کی بات نہ مانیں لیکن وہ ٹیچرز کی بات کو نہیں ٹال سکتے. آپ ان کی رول ماڈل بھی ہو, وہ آپ کو کاپی بھی کرتے ہیں. جو آپ کی ڈریسنگ ہے, آپ کپڑے کس طرح پہنتے ہیں اور آپ بولتے کس طرح ہیں, آپ چلتے کس طرح ہیں, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں. تو
آپ کو اسی کا بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ کو ایک اچھا ایکٹر بھی ہونا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ، جس طرح میں نے پہلے بات کی، کو آپ اچھے طریقے سے اپنے جیسچر کو کنٹرول کر سکیں، ان کے ساتھ ان کے انداز میں بات کر سکیں، ان کے ساتھ کہیں جا کے آپ کو سنگر بھی بننا پڑتا ہے. کیونکہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ پوئمس کو بہت پسند کرتے ہیں، جب وہ پوئمس آپ گائیں گے اور بچے آپ کے ساتھ گائیں گے تو ان کی لرننگ بہتر ہو سکتی ہے اور وہ پوئمس کو پسند بھی کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو سنگنگ بھی آنی چاہیے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہاں ٹیچنگ کا پروفیشن ہے، اتنا نوبل پروفیشن ہے، اور کہاں سنگنگ ہے. لیکن یہ ٹیچنگ پروفیشن ہی ایسا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو رکھنا پڑتا ہے ساتھ، ہمیں ان باتوں کو سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم خود بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں. اگلی بات کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کلاس میں نہیں کرنے چاہیے یا ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اگر ہم ان کو گروپ کریں تو 3 ایسی ضروری باتیں ہیں جن کو ہم کبھی بھی کلاس میں ڈسکس نہیں کر سکتے. ایک تو ریلیجن ہے، کہ مذہب ہے. مذہب آپ کہیں بھی پڑھا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، وہاں پہ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں جن کا مذہب آپ سے ریلیٹ نہیں کرتا. تو جو بھی شخص ہے وہ اپنے مذہب سے، اپنے فرقے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو اگر آپ کوئی ایسی بات کریں گے تو جو لرنر بیٹھا ہوا ہے، جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو ڈس لائک کرنا شروع کر دے گا. تو ریلیجن ہم ڈسکس نہیں کرتے. دوسری بات جو کلچر ہے، کلچر سے بھی لوگ شدید محبت کرتے ہیں. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں نے لوگوں کو پڑھا ہے، کہ ہمارے لوگ مذہب سے بھی کہیں بڑھ کر اپنے روایات سے محبت کرتے ہیں. وہ فرض تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنے روایات کو نہیں چھوڑتے. اس قسم کے لوگ جنونی طور پہ اپنے روایات کو فالو کرتے ہیں. تو جو ٹریڈیشنز ہیں، اگر آپ کہیں باہر پڑھانے جاتے ہو، آپ سمجھیں گے کہ سر میری روایات یہ ہیں، ان کی روایات یہ ہیں، یہ کلچر میں بہت ڈفرینس ہے. وہ شاید آپ کو ناپسند ہو، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ شاید غلط کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ان کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہوتا ہے، وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں. جو تھرڈ ہے، جو ہمارے ٹیچرز میں پایا بھی جاتا ہے، اور میں اس کو ڈسکریج بھی کرتا ہوں، کہ کسی بھی صورت میں کلاس میں جو پولیٹکس ہے، جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا سیاست ہے، ہمیں اس کو کسی بھی صورت میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. کوئی ایرر ہے؟ ہمیں اس کو کسی بھی صورت میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں، ہم اپنے حالات ویسے دیکھیں تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں. لیکن کسی بھی ٹیچر کو ان کاموں کی طرف، چلو کم از کم اسکول کے اندر جو ہماری کلاس روم ہے، کم از کم وہاں پہ یہ باتیں نہیں کرنے چاہیے. آپ سمجھیں گے کہ یہ بچہ چھوٹا ہے، یہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے اور وہ باتیں گھر بھی بتا سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے نفرت پیدا ہو سکتی ہے باہر سے بھی. آپ کسی ایک کے نہیں ہیں، آپ کسی ایک شخص سے بلانگ نہیں کرتے، آپ ساروں سے بلانگ کرتے ہیں. جس اسکول میں آپ پڑھاتے ہو وہاں پہ اگر آپ کا کوئی دشمن بھی ہے تو آپ اس کی بھی ہیں. اگر آپ کے اپنے بھائی وہیں پہ پڑھتے ہیں تو آپ اس کی بھی ہیں. جو ہمارے تعلقات ہیں، چاہے ہم کسی سے ہماری نفرتیں ہو سکتی ہیں، وہ اسکول سے باہر ہیں، اسکول کے اندر نہیں ہیں. ہمیں ان باتوں کو اسکول کے اندر کسی بھی صورت میں ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ یہ ریلیٹ نہیں کر پاتی کہ ہم ان باتوں کو اسکول میں ڈسکس کریں. ایک بہت اہم بات ہے کہ جب ایک بچہ چھوٹا ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو پڑھاتے ہیں تو وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ میرا ٹیچر اچھا ہے، یہ میرا ٹیچر اچھا نہیں ہے، لیکن اس کی میموری بنتی جاتی ہے. آپ جو بھی کرتے ہیں وہ سارا کچھ جو ہے وہ یاد رکھتا ہے کہ میرے ٹیچر نے یہ کیا، میرا ٹیچر اتنے ٹائم پہ آتا تھا، میرا ٹیچر مجھے اس طرح پڑھاتا تھا، یا مجھے گروپس میں پڑھاتا تھا، یا مجھے فرنٹ پہ بلاتا تھا، میرے ٹیچر کا لہجہ ایسا تھا، میرے ٹیچر کا پڑھانے کا طریقہ کار ایسا تھا، فلانا ٹیچر مجھے سزا دیتا تھا، فلانا ٹیچر جو ہے وہ مجھے انکریج کرتا تھا. اب وہاں پہ جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اب اس کا ڈیٹا سیٹ پڑا ہوا ہے، جو اس نے کاپی کیا ہوا ہے، جو اس نے محفوظ کیا ہوا ہے ایک ٹیچر کو دیکھ دیکھ کے. یہی بچہ جب میٹرک سے فارغ ہوتا ہے، جب وہ اس کی عمر 9-10 سال سے بڑھتی ہے اور وہ ایڈلٹ ہوتا ہے، تو وہ اس پہ لاجک اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سے پہلے اس کے بچے کے پاس لاجک نہیں ہوتی،
وہ لاجک اپلائی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر وہ لاجک اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ لاجک اپلائی شروع کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ یہ جو میرے ٹیچر نے یہ کام کیا تھا وہ غلط تھا، ٹھیک نہیں تھا، میرے ٹیچر نے مجھے مارا تھا، اس نے غلط کیا تھا، میرا ٹیچر اسکول لیٹ آتا تھا تو یہ غلط کام تھا، فلانی ٹیچر نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا جس کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں، یہ ایک بہترین کام تھا. تو وہی بچہ آپ کے لیے اس کے دل میں نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے، بعد میں جا کے اس کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے، محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے. جب ہم ٹیچر کو میئر کرتے ہیں نا کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے، آپ کتنے اچھے ٹیچرز ہیں، تو ہم اس کو اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس نے اس معاشرے کو کتنا پروڈکٹ دیا ہے. پروڈکٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک بچے کو پاس کیا ہے، ہم نے ایک بچے کو کتنا چینج کیا ہے، ہم نے ایک بچے کو کتنا متاثر کیا ہے، وہ بچہ دل سے ہماری رسپیکٹ کتنا کرتا ہے. کتنے ایسے بچے ہیں جن کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا ہے اور وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں. ایز اے ٹیچر آپ کو ایک ویسے بھی ٹیچر کاؤنسلر ہی ہوتا ہے، یہ ہماری ڈیوٹیز میں بھی شامل ہے کہ ہم کاؤنسلنگ کریں. ہوں یس. ہوں ہوں ہاں سر، سوال آپ کا بہت چائلڈ ابیوز کا ایشو بہت زیادہ ہے، آپ کا اچھا سوال بھی ہے، لیکن اس وقت جو 15-20 منٹ کا سیشن ہے نا، اگر میں اس کو ڈسکس نہ کروں تو اچھا ہے، کیونکہ اس وقت جو میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ ایک اچھے ٹیچرز کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ ایک ٹیچر کو اور ایک اچھے ٹیچر کو کیسے ہونا چاہیے. وہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، بالکل کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ اس ٹاپک کو جو چائلڈ ابیوز والا ہے ہم یہاں پہ انکلوڈ کر سکتے ہیں، ہمیں یہاں پہ انکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال سر، یہیں پہ اس سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو پوائنٹس ہیں ایک اچھے ٹیچرز کے، ان پہ ہم کام کریں گے، اسپیشلی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے جو سکلز ہیں ان پہ ہم کام کریں گے، اور ہم ایک بہترین ٹیچر جو پروفیشنلزم ہے وہ ہم اپنے اندر لے کے آئیں گے. اور کہیں جا کے کہ ایک نیا بندہ آتا ہے اور وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور جب ہم لوگ 10 یا 15 سال پڑھا چکے ہوتے ہیں تو جو ہمارا 10 یا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ واضح ہو، وہ شو ہو کہ واقعی میں 10-15 سال سے پڑھا رہا ہوں، اور یہ جو لڑکا ہے، یہ جو ٹیچر ہے، یہ پہلی دفعہ سکول میں آیا ہے. اگر وہ بندہ پہلی دفعہ سکول میں آ رہا ہے اور آپ سے اچھا پڑھا رہا ہے اور وہ بچوں کو آپ سے اچھی طرح متاثر کر لیتا ہے، تو ہمارا جو 10 اور 15 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ بالکل ضائع جائے گا. تھینک یو سو مچ.